جی السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. لاسٹ ٹائم جو ہے ہم نے پڑھا تھا کھیلوں کا تعارف. اس کی ہم نے امپورٹنس بھی پڑھی تھی, کھیلوں کا تعارف پڑھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی تعریف پڑھی تھی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کھیلوں کی افادیت اور اہمیت. کھیلوں کی افادیت اور اہمیت. تو سب سے پہلے جو ہے ہم پڑھتے ہیں جسمانی نشوونما میں اضافہ. جو اب دیکھیں جو بھی آدمی ہے جب وہ کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے تو کھیل کے اندر حصہ لینے سے اس کی جو خوراک ہوتی ہے وہ فوراً ہضم ہوتی ہے. اس کے جتنے بھی نظام ہے ان کی کارکردگی بڑھ جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو وہ خوراک کھاتا ہے فوراً ہضم جاتی ہے اور جسم کے ساتھ لگ کے جزء بدن بن جاتی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی جو کھیل میں حصہ لیتا ہے تو کھیل میں حصہ لینے سے اس کے جو مسلز ہیں وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے اس کی جسمانی جو نشوونما ہے اس میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہو جاتا ہے. اس کی نسبت ایک عام آدمی جو پورا دن بیٹھا رہتا ہے چیئر کے اوپر, کسی قسم کی کھیل کے اندر حصہ نہیں لیتا, کسی ایکسرسائز کے اندر حصہ نہیں لیتا, تو اس سے کیا ہے کہ اس کی جو جسمانی نشوونما ہے اس میں کم سے کم اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ کھانا کھاتا ہے فوراً ہضم نہیں ہوتا, ہضم ہونے میں ٹائم لیتا ہے, اس کے جتنے بھی مسلز ہیں وہ پراپر طریقے سے حرکت نہیں کرتے, جس سے کیا ہوتا ہے اس کے مسل کمزور رہ جاتے ہیں اور اس کی جو جسمانی نشوونما ہے اس میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل کے اندر حصہ لینے سے انسان کی جسمانی نشوونما میں اضافہ ہوتا ہے. سیکنڈ جس کی اہمیت ہے وہ ہے ذہنی نشوونما میں اضافہ. اب دیکھیں کھیل کی اہمیت ہم اس نقطے سے لے سکتے ہیں کہ جو انسان کھیل میں حصہ لیتا ہے تو اس کی ذہنی نشوونما ایک عام آدمی کی نسبت اس کی نشوونما میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. کیسے جی؟ اب مثال کے طور پہ دیکھ لیں کہ ایک آدمی جو فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ ذہن کے ساتھ سوچتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اب بال میں نے خود لے کے جانے آگے یا کسی کو پاس دینا ہے, گول خود کرنا ہے یا کسی کو پاس دے کے گول کروانا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس سے اس کا جو ذہنی نشوونما ہے اس میں بہتر اضافہ ہوتا ہے, اس کی سوچ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایک عام آدمی کی نسبت اس کی ذہنی نشوونما میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. تھرڈ پہ جی فارغ اوقات کا بہترین استعمال. اب دیکھیں آج کل کا مشینی دور ہے, جو پہلے کام مہینوں میں ہوتا تھا آج کل وہ ہفتوں میں ہوتا ہے, جو کام پہلے ہفتوں میں ہوتا تھا آج کل وہ دنوں میں ہوتا ہے, جو کام پہلے دنوں میں ہوتا تھا آج کل وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. تو انسان کے پاس بہت سا فارغ وقت بچ جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ فارغ اوقات کو کسی نیگیٹو ایکٹیویٹی کے اندر صرف کرے, اگر وہ کسی کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو اس کا جو فارغ وقت ہے وہ بہترین اس پر استعمال ہوتا ہے, بہترین لگتا ہے. اس کے بعد اس کی جو نشوونما ہے جسمانی وہ بھی بڑھ جاتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی کے اندر حصہ نہیں لیتا, جس سے وہ بہت سی برائیوں سے بچا رہتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھیل کے اندر حصہ لینے سے انسان کا جو فارغ اوقات ہے اس کا بہترین استعمال ہوتا ہے. فورتھ پیج یہ ہے بہترین قائدانہ صلاحیت کا پیدا ہونا. اب دیکھیں ایک آدمی جو کسی کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, اس کا جو لہجہ ہے, اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ امپروو کرتا ہے, بڑھ جاتا ہے. ایک عام آدمی کی نسبت اس کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. ایک آدمی جو پورا دن ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے, شاپ کے اندر بیٹھا رہتا ہے, شاپ چلاتا ہے, تو اس کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ امپروو نہیں ہوتی. جبکہ ایک کھلاڑی جو کسی کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ٹیم کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے, کس طرح آگے لے کے جانا ہے, کس طرح ہم نے میچ کھیلنا ہے, کون کون سے ٹیکنیکس ہم نے استعمال کرنی ہے جس سے ہم میچ کو جیت سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے جب وہ گیم کے بعد عملی زندگی میں آتا ہے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح حالات کو فیس کرنا ہے, کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو اس کی جو قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ ایک عام آدمی کی نسبت بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد جی ففتھ نمبر پہ جی لچک میں اضافہ. اب دیکھیں ایک عام آدمی جو مثال کے طور پہ کوئی شاپ میں ہے یا کسی جاب میں جاب کرتا ہے, آفس جاب میں کام کرتا ہے, تو وہ پورا دن اپنا جو وقت ہوتا ہے وہ چیئر کے اوپر بیٹھ کے گزارتا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کے مسلز کم سے کم حرکت کرتے ہیں. کم سے کم حرکت کرنے کی وجہ سے اس کی جسم کے اندر جو مسلز کی فلیکسیبلٹی ہے وہ کم سے کم بڑھتی ہے. مسل کی فلیکسیبلٹی کم بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر اعضاء کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. اس کی نسبت ایک عام آدمی, ایک جو کھلاڑی ہوتا ہے وہ جب کھیل میں حصہ لیتا ہے تو اس کے مسل پراپر طریقے سے ہلے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں, سکڑتے ہیں, پھیلتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے اس کے جسم کے اندر لچک میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جی 6 نمبر پہ ہے جی چستی پھرتی میں اضافہ.
اب دیکھیں ایجلٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی کی نسبت جب ایک کھلاڑی کسی گیم کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس کے اندر چستی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے. ایک عام آدمی جو کسی کھیل کے اندر حصہ نہیں لیتا تو کیا ہوتا ہے کہ جب اگر کسی وقت اس کو کوئی ایکشن لینا پڑ جائے تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں, میں ایکشن لوں یا نہ لوں, میں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے, کروں یا نہ کروں. مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ اس نے دوڑ کے جانا ہے, اگر گاڑی پہ جا رہا ہے, گاڑی سے رہ رہا ہے, تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بھاگ کے گاڑی کے پاس پہنچوں یا نہ پہنچوں. وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے. اور اس کی نسبت جو ایک کھلاڑی ہوتا ہے اس کی جو چستی پھرتی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے سیکنڈز میں بھاگ چکا ہوتا ہے, وہ ایکشن لے چکا ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کھلاڑی کا عام آدمی کی نسبت ایک کھلاڑی کے اندر چستی پھرتی جو ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ قامتی نکائص کی دوری. اب دیکھیں جو آدمی کھیل کے اندر کسی نہ کسی کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے یا کسی نہ کسی ایکسرسائز کے اندر وہ حصہ لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو قامتی نکائص ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ انسان کے اندر 5 قسم کے قامتی نکائص پائے جاتے ہیں. پہلا کون سا ہے جی؟ گول کمر. گول کمر جسے ہم کبرا پن بھی کہتے ہیں. اس کے بعد جو دوسرا نقص ہے وہ ہے خالی کمر. خالی کمر, گول کمر. جو تھرڈ نقص ہے وہ ہے خالی کمر اور گول کمر کا مرکب. اس کے بعد جو 5واں نقص ہے وہ ہے پاؤں کے تلووں کا پلین ہونا, سیدھا ہو جانا, یعنی کہ پاؤں کے تلووں کا محراب ختم ہو جانا. یہ 5 نقص ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. اور جو آدمی گیمز کے اندر یا کسی ایکسرسائز کے اندر حصہ لیتا ہے تو بہت سی ایسی ایکسرسائز ہیں جو ان نقائص کو دور کرنے کے لیے کی جاتی ہیں, اختیار کی جاتی ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو قامتی نکائص ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کھیلوں کے اندر حصہ لینے سے انسان کے قامتی نکائص دور ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جی 8 نمبر پہ جی معاشرتی مسائل کا حل. اب دیکھیں کھیلوں کی امپورٹنس کا اندازہ ہم اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جو بچے گیمز کے اندر حصہ لیتے ہیں ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے. کانفیڈنس لیول بڑھنے کی وجہ سے وہ اپنے جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں یا کسی قسم کے اور مسائل ہوتے ہیں وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ آزادانہ طور پہ ان کو بتا سکتا ہے اور ٹیچر اس کا حل ان کو بتا سکتا ہے, جس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی معاشرتی مسائل ہیں وہ آسانی کے ساتھ سالو ہو سکتے ہیں. نمبر 9 قوت برداشت میں اضافہ. اب دیکھیں ایک عام آدمی کی نسبت جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی قوت برداشت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ اب ایک کھلاڑی گیم کے اندر کسی دوسرے کھلاڑی کو فاؤل لگاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو غصہ آئے گا, لیکن جب وہ پراپر کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس سے کیا ہے وہ اس کو فاؤل کو برداشت کرتا ہے. اس کے علاوہ اگر ریفری اس کو غلط فیصلہ دیتا ہے, اس کے مخالف فیصلہ دے دیتا ہے تو پھر بھی اس کو برداشت کرتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی نسبت ایک کھلاڑی کے اندر قوت برداشت کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے. نمبر 10 جی بیماریوں سے نجات. اب دیکھیں آج کے دور میں کیونکہ تمام کام مشینی ہو چکا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر قوت مدافعت بہت کم ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو رہا ہے. لیکن جب وہ کسی گیمز کے اندر حصہ لیتا ہے تو اس کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. اس کے جتنے بھی سسٹمز ہیں باڈی کے سسٹم پراپر طریقے سے کام کرتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تمام بیماریوں سے دور رہتا ہے. نمبر 11 وقت کا پابند. اب دیکھیں جی جو آدمی کھیل کے اندر حصہ لیتا ہے وہ کھلاڑی جو ہوتا ہے وہ وقت کا پابند ہوتا ہے. ایک عام آدمی جو ہے اس کو وقت کی امپورٹنس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں جو کھلاڑی گیمز کے اندر حصہ لیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس ٹائم آنا ہے, اگر میچ کھیلنا ہے تو کس ٹائم میں نے میچ کھیلنا ہے, کس ٹائم پہنچنا ہے. میچ جو ہے تو جو 2-3 دن پہلے ان کا شیڈول بنتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ میچ کا شیڈول ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے کہ میچ کس ٹائم سٹارٹ ہونا ہے, کس ٹائم ختم ہونا ہے, کون سا اوور کتنے اوور ہونے ہیں, کس ٹائم میچ کو ختم ہونا ہے. تو ایک کھلاڑی جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ٹائم پہ نہیں پہنچوں گا تو مجھے فائن بھی ہو سکتا ہے اور میں میچ سے باہر بھی ہو سکتا ہوں. لہٰذا وہ وقت پہ پہنچتا ہے, اس کو وقت کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے. ایک عام آدمی کی نسبت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھلاڑی وقت کا پابند ہوتا ہے. نمبر 12 سماجی تعلقات میں اضافہ. اب دیکھیں جب کھیلوں کے میچز ہوتے ہیں یا کوئی ٹورنامنٹس ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دور دراز کے ممالک کے کھلاڑی بھی شرکت کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام ممالک کیونکہ اپنے ملک کو وہ ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو تمام کھلاڑی جو ہوتے ہیں اپنے اپنے ملک کا نمائندہ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کا آپس میں تعلقات بڑھتے ہیں, اپنا کلچر ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جتنے بھی
ان کے اگر تضاد ہوتے ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں.